قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو سوال کیا گیا تھا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کر. اب اس کا جواب آ رہا ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حتمی مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں تھا، جس کا انتظار تھا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے رہنمائی ہے. وہی جو مانگی گئی تھی، اب بیان کر دیا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے والے ہوں. سیکولر مائنڈڈ نہ ہو، اس لیے کہ سیکولرزم کی تعریف یہ ہے کہ believe that laws and education should be based on facts and science etc. اور سائنس کی زبان میں ریئل وجود کس کا ہے؟ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یا حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکے، یا سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ کا وجود ان میں سے کسی طریقے سے پروو نہیں ہوتا. وہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان گئی ہے. اس کائنات پر انسان غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے بنی ہے، لیکن بنائی کس نے ہے؟ میں نے خود تو نہیں بنائی. اس سے کیا ہے؟ پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے میرا رب، میرا مالک، جس نے یہ سب کچھ، یہ ساری بساط میرے لیے بچھائی ہے. تو یؤمنون بالغیب، یہ پہلی بات ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی جانب سے راہ راست پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. ان الذین کفروا، 4 آیات کامیاب ہونے والوں کے بارے میں، اور پھر 2 آیات آئیں گی اس رکوع میں کفار کے بارے میں، ناکام ہونے والوں کے بارے میں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. اب زمانہ نزول اس سورت کا ہجرت کے بعد ہے، تو غزوہ بدر سے پہلے تو اب 13 سال ہو چکے ہیں قرآن مجید نازل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے. اب کہا جا رہا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کفر پر ہیں، کفر کر رہے ہیں. سواء علیہم، اب ان کے لیے برابر ہے. اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. ومن الناس، اب ایک پورا رکوع آئے گا نفاق کے بارے میں، منافقین کے بارے میں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. غور سے پڑھیے گا ذرا اس آیت کو کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اس لیے کہ ایمان کی شرط لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. کوئی جتنا مرضی اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، فرشتوں اور کتابوں کو مانتا ہو، لیکن جب تک وہ ایکسپریس ورڈز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہے. منافقین کا جو اصل روگ تھا وہ تھا ہی یہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فار ون ریزن اور another وہ قبول نہیں کرتے. ان میں سے جو ان کا سربراہ تھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کینڈیڈیٹ تھا مدینے کی سربراہی کا. اس کے لیے تاج تیار ہو چکا تھا عبداللہ ابن ابی کے لیے، اور
تاج پوشی ہونا باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اب پورا قبیلہ مسلمان ہو رہا تھا، فوراً تو نہیں، ذرا کچھ دیر ٹھہر کے وہ بھی ایمان تو لے آیا، بظاہر کلمہ پڑھ لیا اس نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایکسپٹ نہیں کر سکا. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس پر قیاس کرے کہ کسی جگہ وہ امیدوار ہو کہ میں یہ آفس لوں گا، میں یہ پوسٹ لوں گا. دفاتر کے اندر گہرے دوست جو اکٹھے جو ہیں وہ پڑھے اسکول میں، ہائی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اکٹھے جاب ملی ان کو، 2 پروموشنز اکٹھی ہو گئی. اب ڈائریکٹر کا موقع بننے کا موقع آیا، یہ دونوں ہی کینڈیڈیٹ ہوں، ایک ظاہر ہے اس پوسٹ میں سے ڈائریکٹر بنے گا، تو اس ڈائریکٹر کو ٹف ٹائم دینے والا ہمیشہ وہ اس کا دوست ہی ہوتا ہے. جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، جو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ پوسٹ مجھے ملے گی، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یعنی بڑی ہی ہمت کر کے انسان شعوری طور پر جب تک اس کا مقابلہ نہ کرے اپنی اس اندر والی بات کا، تو پھر وہ شکار ہو جاتا ہے اس بیماری کا. پھر اس کا ساتھ کون دیتے ہیں کہ کسی سٹیج پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ذرا کچھ کم ہوا. اب وہ دونوں جو ہیں جب مل کر بیٹھیں گے تو ذرا نوٹس ایکسچینج کریں گے، تو میرا دل بھی دکھا ہوا ہے، تمہارا دل بھی دکھا ہوا ہے، آؤ مل کے کریں، آؤ زاریاں. تو یہ کیفیت جو ہے یہ نیچرل ہوتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز نہ کرنا، یہی اصل میں نفاق ہے. اور آپ کے بعد کسی بھی ادارے میں، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی تحریک میں امیر کو، جو بھی ذمہ دار ہو، اس کو ایکسپٹ نہ کرنا، یہ ہے وہ بیماری. تو یہاں پر اسے بیماری کہا گیا ہے. آگے آگے بات آئے گی کہ وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. اور بڑی اہم بات فرمائی، وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا، یعنی ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے. آگے مزید وضاحت آئے گی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس انہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری میں اور زیادہ بڑھا دے گا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹا کردار رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہاں جو بات فرمائی گئی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، انڈر لائن کریں یہاں پر کہ بیماری کیا ہوتی ہے، اور کیا کبھی کوئی شوق سے بیمار ہوتا ہے؟ ہر کسی. بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے. کبھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں، لیکن بہرحال بیماری ہم سب کو لگتی ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی بیمار کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کو ٹی بی ہے یا اس کو کینسر ہے. علامات سے شک پڑتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، یا مریض کو خود احساس ہوتا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا مجھے کھانسی آ رہی ہے، جا نہیں رہی، کہیں ٹی بی تو نہیں ہو گئی. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر مزید علامات جو ہیں کر کے یا ٹیسٹ کروا کے کنفرم کرتا ہے کہ ہاں آپ کو بیماری ہے یا نہیں ہے. تو نفاق ایک بیماری ہے، یہ بھی لگے گی. ہمارے دلوں میں عام طور پر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ شاید منافق وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لائے. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھیں گے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ جو یہودیوں نے کھڑا کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ اور کہہ دو کہ ہم اندر سے ہو کے آ گئے ہیں اور ہمیں اس میں کوئی حقیقت اسلام میں نظر نہیں آئی. انہیں منافقین نہیں کہا گیا، یعنی نفاق کو یہاں پر بیماری کہا گیا ہے، اور یہ اصولاً لگے گی انسان کو غیر ارادی طور پر. لیکن جیسے ہر بیماری کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور کچھ اس کے پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اگر کمزوری ہوگی تو بیماری زیادہ لگنے کا امکان ہوگا. جسم کی بیماریوں کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو قوت مدافعت ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے تو بیماری کا امکان زیادہ ہوتا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ ایمان کی کمزوری ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی یاد میں کمی ہوگی، تو پھر کیا ہے، یہ اس بیماری کے لگنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. وجوہات میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو کوئی حسد تھا یا کوئی شکایت تھی
وہ دل میں بیٹھی اور آہستہ 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 انسان کے دل میں پھر پہلے تحفظات ہوتے ہیں، پھر نفرتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے. پھر وہ بھی جو شخص جو ہے جو امیر ہو، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دور کے منافقین نے کیا کہ انہوں نے صاف صاف جو ہے بس کہا ہے کہ بس ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ہمارے شہر کا صدر ہے، میر ہے، لیکن ہمارا اس پر اعتماد نہیں ہے. اب پڑھیے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب وہ فساد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی اور عبداللہ ابن ابی نے صرف ایک کامنٹ کر دیا، آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہے نا. اب مطلب کیا ہوتا تھا اس کا کہ ان کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، مطلقاً اطاعت نہ کرو کہ ہر بات مانتے چلے جاؤ، آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہے نا. جب کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بکواس کی ہے تمہاری مینٹیلٹی جو ہے وہ گندی ہے، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے، شرک پیدا نہ ہو جائے. پڑھیے اب اس آیت کو، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو یہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، یعنی غیر شعوری طور پر یہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، حقیقت میں کیا ہے، فساد پھیلا رہے ہیں. یعنی اس زمین پر سب سے بڑا فساد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنا، آپ کو ڈیگریڈ کرنا، آپ کی توہین کرنا، اور آپ کی اطاعت کے خلاف آپ کی نافرمانی کو پروموٹ کرنا. پھر وہ بعد میں جو نجوہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کا ذکر جا کر 28ویں پارے میں آئے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے مانو جیسے دوسرے لوگوں نے مانا ہے، ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں. قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ان پاگلوں کی طرح. اب یہ پاگل کون ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً اطاعت کرنے والے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا بھی احترام کرنے والے، آپ کے چشم و ابرو کے اشاروں پر کٹ مرنے والے. ان کا تو دماغ خراب ہو گیا. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں. پھر فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی پاگل ہیں. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو فکر نہ کرو. بس ذرا ہم ان کے پاس جاتے ہیں دل لگی کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے. کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی ہے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی. آگ کا فنکشن کیا ہے؟ روشن کرنا. یعنی یہاں آگ کا روشن کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مدینے میں ہدایت کا ایک چراغ روشن کیا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس سے پورا ماحول منور ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا. اندھے کو دن کے 12 بجے بھی کچھ نظر نہیں آتا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ اب وہ نہیں دیکھتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس یہ اب واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی نفاق سے، منافقت سے. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم،
اور یہ بجلی کے کڑک کے اور یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک کر لے جائے گی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یعنی اندھیرا ہے بالکل، بجلی چمکتی ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتا ہے تو 2 قدم چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب تیسرے رکوع سے قرآن مجید کی بنیادی دعوت شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کے بندے بن جاؤ. الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہارا وہ رب جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے تمہیں رزق بہم پہنچایا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کے لیے جانتے بوجھتے ہوئے مد مقابل نہ بناؤ. یہ 2 الفاظ ہیں ضد اور ند. ضد کے معنی ہے اپوزٹ، اور ند کے معنی ہے اوپوننٹ. تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپوننٹس قرار نہ دو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس جیسی خواہ ایک ہی صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور پھر اپنے سارے ہم نماؤں کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا، اور ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا قرآن لے آؤ. یہ سورہ حج میں آیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ. اور پھر یہاں آخری چیلنج کر دیا کہ چلو ایک ہی سورت لے آؤ. آج تک نہ تو وہ سورت پروڈیوس کی جا سکی ہے اور نہ پریزنٹ کی جا سکی. بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا یہ کون سا مسئلہ، ہم بنا کر دیں گے، اور لاؤ ہمیں کاغذ دو، فلاں دو، قلم دو. اندر سے دروازہ بند کر کے انہوں نے کہا کہ جی ہم سورت بنا کے دکھائیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو کچھ اوراق ملے، اور وہ آدمی پاگل ہوا وہ ملا کہ جس میں الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل آگے مکمل نہیں کر سکے. اسی طرح کی کچھ اور عبارتیں، لیکن کوئی پریزنٹ نہیں کر سکا کہ دیکھو یہ ہے قرآن کے مطابق. مصر کے کسی کالج میں 2 اساتذہ تھے عربک ڈپارٹمنٹ کے، ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا. تو عیسائی پروفیسر نے مسلمان پروفیسر سے کہا کہ بھائی تم بھی اسی بات کو مانتے ہو کہ قرآن مجید کو ریپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کہا ہاں بالکل مانتا ہوں. انہوں نے کہا عربی کے استاد ہو، اس کے لحاظ سے بات کرو. میں نے کہا ہاں تم بھی تو استاد ہو. اب قرآن مجید کی ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں، تم اسے ذرا عربی بنا میں کیا کر دکھاؤ. یہ کیسے کہو گے تم کہ جہنم بہت وسیع ہے؟ انہوں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، جہنم وسیعۃ. انہوں نے کہا اور جہنم کبیرۃ. اور انہوں نے کہا اور کیا؟ بس. میں نے کہا میں تو بتاتا ہوں قرآن مجید یہ بات کیسے کہتا ہے. سورہ قاف کا حوالہ دیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت
وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی اور بھی ہیں. یعنی یہ سوال ہونے والا نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپریشن ہے کہ جہنم اتنی وسیع ہے کہ وہ کبھی بھرے گی نہیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس روز ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، تو وہ کہے گی اور بھی ہیں. تو اگر نہ کر سکو تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر ڈرنا اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے، ملتے جلتے. لہذا جب پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے اہل جنت قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اصل میں وہ ان سے ملتے جلتے پھل ہوں گے جو دیے جائیں گے، وہ پھل نہیں ہوں گے جو دنیا میں کھائے. دیکھنے کو انار ہوگا لیکن کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ واہ واہ کورش ہے. دیکھنے کو آڑو ہوگا، سیب ہوگا، آم ہوگا، لیکن جب کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں اور ہی شے ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہیزیٹیٹ کرتا اس سے کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی حقیر شے کی. لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے سچ بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ کافر، فَيَقُولُونَ، کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کہنا کیا چاہتا ہے. یعنی اعتراض کا ایک خاص مخصوص انداز، مطلب کی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرے گا اور بہتوں کو راستہ بھی دکھائے گا. اب اصول بیان کیا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، نہیں کرے گا مگر نافرمانوں کو. یعنی جس نے نافرمانی کا ارادہ کر لیا ہو تو اسے تو قرآن مجید میں سے گمراہی ہی ملے گی. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں. یہ رشتے ہیں، انسانی رشتے، رحمی رشتے. یعنی وہ لوگ کہ جنہیں انسانوں کو لڑا کر مزہ آتا ہو، وہ دے آر ڈسکوالیفائڈ فار گائیڈنس، وہ پروو نہیں کرتے کہ انہیں ہدایت دی جانی چاہیے. تو وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کے توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں. اولئک هم الخاسرون ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے بھلا انکار کرو گے. وکنتم امواتا فاحیاکم، جبکہ تم مردہ تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مردہ بنائے گا، یعنی موت سے دوچار کرے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے.